اللہ 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 اللہ۔ اور جس وقت سے آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے اسی وقت سے اہل شر کی قوتیں آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کے مد مقابل آئیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک دو قوتوں کا ذکر ملتا ہے، اہل ایمان اور اہل کفر۔ اور یہ زمانہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک معتبر تاریخی روایات کے حوالے سے کم و بیش 6500 سال بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 6500 سال۔ ان 6500 سالوں کی تاریخ میں دو قوتیں آپس میں ان کا ٹکراؤ رہا۔ اہل کفر یا اہل باطل کی تیسری قوت کا اس زمین پر نہ وجود تھا نہ ان کا کوئی نام تھا۔ کائنات کے تاجدار نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، مکہ کی سرزمین پر آپ نے 13 برس تک حق کا پیغام لوگوں کو سنایا اور اسلام کی دعوت دی، اور آپ کی تحریک کو نہ ہی صرف روکنے کے لیے بلکہ آپ کی تحریک کو ختم کرنے اور کچلنے کے لیے مکہ کی وادی کے اندر ایک قوت تھی، اور جسے اہل کفر سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ تیسری قوت جو آپ کے راہ میں آئی، مکہ کے اندر اس بدترین اور گندی قوت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ کائنات کے تاجدار نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور کائنات کے رب نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر یثرب کی وادی میں جاؤ، جہاں آپ کے اس دین کو بڑھنے اور پھیلنے کا موقع ملے گا۔ آپ جانتے ہیں یثرب کے لوگ کائنات کے تاجدار کا خطبہ سننے کے لیے حج کے موسم میں جب آئے، اور اس وقت 12 افراد تھے، جب یثرب کے لوگوں نے آپ کا حج کے موقع پر خطبہ سنا اور یہ واپس پلٹے، 2 سال کے بعد یثرب سے آنے والا ایک بہت بڑا قافلہ، جنہوں نے حج کے موسم میں اس آفتاب ہدایت کا خطبہ سنا، اور 70 افراد اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر یثرب واپس پلٹے، اور اس کے بعد مکہ سے ہجرت کے اسباب پیدا ہوئے، اور یثرب کے لوگوں نے کائنات کے تاجدار کو یثرب آنے کی دعوت دی۔ یہاں تک اسلام کی تحریک کا اگر کسی قوت سے کوئی واسطہ تھا، وہ اہل کفر کے ساتھ تھا یا مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، یہ اہل کفر تھے۔ ایک تیسری طاقت جو اسلام کے لبادے میں، اسلام کے حلیے میں اور اسلام کا نام لے کر کائنات کے تاجدار کی دعوت کے سامنے کھڑی ہوئی، اور وہ تیسری قوت منافقین کی قوت کہلاتی ہے۔ ورنہ تاریخ انسانی میں اور انسانی تاریخ کے 6500 سال کے دور میں ان منافقین کا گندا ناسور اور وجود کہیں اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اور یہ بھی آپ سے
میں واضح کرتا چلا جاؤں اس گندی تحریک کا آغاز کیسے ہوا، اس کے اسباب کیا تھے۔ جس وقت کائنات کے تاجدار نے مکہ سے ہجرت فرمائی، آپ کے مکہ چھوڑنے سے پہلے یثرب مدینہ جو کہلایا بعد میں، یہاں پر مختلف قبائل جو مشہور قبیلے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، ان کی مشہور لڑائیاں اور صدیوں سے یہ جنگیں کرتے ہوئے تھک ہار کر یثرب کے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد متفقہ طور پر یثرب کی شہنشاہی کا تاج اس کے سر پہ رکھنا چاہتے تھے۔ ابھی اسی اثناء میں عبداللہ بن ابی پر یثرب کے سارے قبائل نے اتفاق کیا اور ایک دن مقرر کیا کہ جس دن وہ تاج مکمل ہو جائے گا، اور ہر قبیلے کے سردار کو اس بات کا پابند بنایا کہ ہر قبیلے کا سردار بہترین قسم کا ایک موتی لے کر اس بدبخت کے تاج میں مرصع کر دے، اس میں جڑ دے، تاکہ پتہ چلے کہ عبداللہ بن ابی کے سر پر جو تاج رکھا گیا، یہ تاج تمام قبائل کی طرف سے ایک متفقہ تاج ہے، اور اس کی ذات کے حوالے سے، اس کے چیئرمینی کے انتخاب کے حوالے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اس بات کی علامت تھی۔ چنانچہ اسی اثناء میں ابھی عبداللہ بن ابی کے سر پر رکھا جانے والا تاج یہ مکمل ہو رہا تھا۔ کائنات کا تاجدار مکہ کو چھوڑ کر یثرب پہنچا۔ یثرب کے چند اہل ایمان نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم آج کے بعد اس یثرب کا اگر کسی کو شہنشاہ مانتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس کو مانتے ہیں۔ اب دیکھا قبائل کا سارا زور اور تمام قبیلوں کا ایک ایک فرد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا رخ پھیر رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے جب ان حالات کو پلٹے ہوئے دیکھا، اس کے دل کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑکی، اور اس نے اپنے اس انتقام کی آگ کو اپنے اندر چھپائے رکھا اور اس بات کا اظہار نہ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے اسلام کو قبول کیا، اور اس نے اندازہ لگایا اگر میں کفر کا لبادہ اوڑھ کر اسلام والوں کے سامنے آؤں گا تو اہل یثرب اب میری پشت پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس نے پینترا بدلا۔ اب ایک نیا طبقہ، ایک نیا گندا وجود مارز وجود میں آیا، اور یہ اس گندے گروہ کا سرغنہ اور اس کا سربراہ کہلایا۔ یہ وہ آغاز تھا اور یہ وہ بنیاد تھی کہ جس بنیاد پر اس وقت ایک ایسا طبقہ مارز وجود میں آیا جو اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ کا نام جاری کرتے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ اقرار بھی کرتے تھے، لیکن ان بدبختوں کے دل میں نہ رب کی توحید بسی، نہ محمد الرسول اللہ کی نبوت کو انہوں نے قبول کیا۔ لیکن اب یہ طبقہ آہستہ آہستہ اس نے زور پکڑا۔ یہ وہ بنیاد تھی کہ عبداللہ بن ابی کو اپنی کرسی چھن جانے کا اتنا غم تھا، یہاں پر مسلمان کہلانے والا طبقہ دو نظریوں کا حامل بنا، اور اس وقت سے لے کر آج تک آپ دو مسلمانوں کی اسلامی تاریخ کو اٹھاؤ کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اگر آپ کو اہل اقتدار کے کوئی دو طبقے ملیں گے وہ اسی طرح کے ملیں گے۔ ایک اہل دین کا خالص طبقہ جو اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو، اور انہی طبقوں میں سے
ایک مسلمان کہلانے والا طبقہ جو آج بھی اہل کفر اور اہل طاغوت کو خوش کرنے کے لیے ان کی چاپلوسی کرتا ہے۔ اور اس زمانے میں عبداللہ بن ابی جس نے اہل یہود کی چاپلوسی کی اور مشرکین مکہ کو خط لکھا اور ان کی بھی چاپلوسی کرتا رہا تاکہ کسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی جو کرسی اقتدار ہے یہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب یہاں اس طبقے نے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اہل اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، اہل اسلام کی پشت میں چھرا گھونپنے کے لیے سب سے پہلے جس گھرانے کا انہوں نے انتخاب کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے گھرانے کا انتخاب کیا، اہل بیت کا انتخاب کیا۔ اور اس بدبخت نے اپنی زندگی میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہ چھوڑا کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی ہو، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں یہ نماز پڑھتا ہے۔ لیکن اس بدبخت کے سینے میں اسلام اور اہل اسلام کا جو گند بھرا ہوا تھا وہ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتا رہا۔ کائنات کے تاجدار کو اس بدبخت نے تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں کی، اور سب سے پہلے اس نے جو اقدام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے نبوت کے گھرانے پر حملہ کیا۔ اس منافق نے اپنے آپ کو مومن کہلانے والا، اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار کہلانے والا، اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہلانے والا، اور کبھی مکہ کے رئیسوں کے پاس جاتا ہے، کبھی مدینے کے بڑے بڑے یہودی سرداروں کے ساتھ رات کی تاریکی میں میٹنگ کرتا ہے کہ ان کے خلاف، ان اہل اسلام کے خلاف، ان مومنین کے خلاف، ان مسلمین کے خلاف جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس طبقے کے حوالے سے اس بدبخت کے سینے میں جو بغض، جو عناد، جو دشمنی، جو عداوت بھری ہوئی تھی وہ وقتاً فوقتاً اس کی گندی زبان سے ظاہر ہوا کرتی تھی۔ اہل بیت کو سب سے پہلے اس بدبخت نے نشانہ بنایا، اور اہل بیت میں سب سے پہلے اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، اور واپسی پر ایک سفر کے موقع میں جب ایک واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ عفق کی بات ہے، اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، آخری بات کرتا ہوں کہ جب یہ واپس آئے مدینہ کے اندر، اس بدبخت نے اور اس کے بدبخت ساتھیوں نے، اپنے آپ کو مومن کہلانے والے نے، اس منافق نے جو طوفان بدتمیزی اٹھایا اور نبوت کے گھر پر جو بہتان لگایا، رب العالمین نے سورہ نور کی 18 آیتیں اتار کر اس بدبخت کا منہ کالا کر کے رکھ دیا، منہ کالا کر دیا۔ یہ وہ بدبخت ہے جس بدبخت نے سب سے پہلے اہل بیت کو نشانہ بنایا، اور پھر اس کے تیروں کا رخ اصحاب رسول کی طرف ہوا، اور یہ وہ بدبخت ہے جس نے سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو نہ ہی صرف برا بھلا کہا، ان کو گالی دی۔